नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो पिछली क्लास में हमने जाना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर मक्का के एक एक कबीले और ख़ानदान का नाम लेकर अल्लाह के पैगाम की दावत दी तो सब अचंभे में आ गए थे। वो रसूलुल्लाह को अबू कब्शा का बेटा कहकर पुकारने लगे, क्योंकि अबू कब्शा ने भी नए दिन की शुरुआत की थी, क्योंकि उसने कुरैश का दिन छोड़कर नसरानियत अपना ली थी। इसलिए वो अब रसूलुल्लाह को अबू कब्शा का बेटा कहकर चिढ़ाने लगे थे, या कह लीजिए कि मजाक उड़ाने लगे थे उनका, और आपकी मुखालफत में उठ खड़े हुए। और उन्होंने इसके लिए क्या क्या प्रोपेगंडे अपनाए ये हम देखेंगे इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में। देखिए, मुशरिकीन को 3 बातों पर बहुत अचंभा था, और हकीकत में यही 3 बातें उनके और मुसलमानों के दरमियान दीनी इख्तिलाफात की जड़ थी। नंबर 1 तौहीद, और दूसरी रिसालत, और तीसरी मौत के बाद उठाया जाना। यानी मौत के बाद उठाए जाने के मामले में उनके पास ताज्जुब, अचंभे और अकल की कमी के सिवा कुछ भी नहीं था। वो कहते थे अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन इन्ना लमबऊसून अब आबाउनल अव्वलून। भला जब हम मर कर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमें उठाया जाएगा? भला हमारे पिछले बाप दादा भी जिंदा किए जाएंगे? इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया अम नजअलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, क्या हम ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को ज़मीन में फसाद मचाने वालों जैसा ठहराएंगे, या क्या हम परहेजगारों को बदकारों जैसा करार देंगे? नीज़ फरमाया हसिबल्लज़ीना इस्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, जिन लोगों ने बुराइयां कमाई हैं क्या वो ये समझते हैं कि हम उन्हें ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों जैसा ठहराएंगे, कि उन सब का जीना मरना यकसा होगा? बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं। यानी जिन लोगों ने दुनिया में रहकर अच्छे और भले काम किए हैं और जिन्होंने बुरे काम किए हैं, तो एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए कि वो फैसले का दिन हो, जिसमें जिसने अच्छे काम किए हैं तो उसको उसका बदला दिया जा सके, और जिसने गलत काम किए हैं उसको उसका बदला दिया जा सके। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन तो ऐसा होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन का रखा, तब हम फिर से ज़िंदा किए जाएंगे और हमारे अमाल का हिसाब किताब किया जाएगा, क्योंकि दुनिया में रहकर तो अमालों का हिसाब किताब नहीं होता है ना। अल्लाह ताला उनके इन बातों का आगे जवाब देते हुए कहते हैं अवलम यरो अन्नल्लज़ीना खलक़स समावाति वल अर्द, क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उन्हें पैदा करके वो नहीं थका, तो इस पर भी कादिर है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये भी फरमाया वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, तुम पहली बार की पैदाइश को तो जानते ही हो, तो फिर बात क्यों नहीं समझते हो? और बताया कि देखो कमा बदअना अव्वला खल्किन नुईदुहु, हमने जिस तरह पहली बार शुरू में पैदा किया था उसी तरह दोबारा पलटा कर भी पैदा करेंगे। हमारे ज़िम्मे ये वायदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। जहाँ तक दूसरी बात है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मामला है, तो अगरचे कुरैश को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई सच्चा, अमानतदार, नेकोकार और परहेजगार तस्लीम करते थे, मगर फिर भी उनके कुछ शुबहात थे जिसकी बुनियाद पर वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत तस्लीम नहीं कर रहे थे। उनका एक बहुत बड़ा गुमान ये था कि नबूवत और रिसालत का मर्तबा बहुत ऊंचा है। वो समझते थे कि किसी इंसान को ये नहीं दिया जा सकता है। उनका अकीदा ये था कि इंसान रसूल नहीं हो सकता है और न रसूल इंसान हो सकता है। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत व रिसालत का ऐलान किया तो मुशरिकीन को हैरत व ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा माली हाज़र रसूल यअकुलु त्तआम व यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है। उन्होंने ये भी कहा मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन, अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नहीं उतारी है। अल्लाह ने उनके इस अकीदे को बातिल ठहराया और उसकी तदबीर करते हुए फरमाया कुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा व नूरन व हुदल लिन्नास, कह दो वो किताब किसने उतारी जिसे मूसा लेकर आए थे और जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी।
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوسرے نبیوں اور انبیاؤں کے واقعات بتلائے کہ ان قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہی تو ہو۔ تو اس کے جواب میں ان پیغمبروں نے کیا کہا تھا؟ ان نحن الا بشر مثلکم، جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب چونکہ مشرکین تسلیم کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں شبہے پر جمے رہنے اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ پیدا کر لیا۔ وہ کیا کہنے لگے؟ کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور کس کو دے۔ مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے، وہ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے، صرف وہی مدبر ہے جو آسمان اور زمین تک کے سارے انتظام چلا رہا ہے، اور چھوٹی بڑی ہر چیز، یہاں تک کہ چونٹی اور ذرے کے معاملات کا بھی انتظام کر رہا ہے، صرف وہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے، وہی عرش عظیم کا بھی رب ہے اور وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان، فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان کر رکھا ہے، اور سب کے سب اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس سے چاہے پکڑ لے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، اور ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے۔ البتہ ان سب باتوں میں وہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں، مثلاً پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء و اکرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا میں بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، مثلاً مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں اور ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، بلائیں ٹال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جائیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ وہ ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کر دیجئے اور ہماری مصیبتیں کو ٹال دیجئے اور ہمارا خطرہ دور کر دیجئے۔ اس کے لیے انہوں نے ان کے نام پر آستانے بنا رکھے تھے اور ان کی خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء اکرام یا بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکتیں حاصل کرتے، ان کے ارد گرد چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہو کر نیز و نیاز پیش کرتے، چڑھاوا چڑھاتے۔ کھیتی گلے اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی، مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور یا درباری ہوا کرتے تھے۔ مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور اپنی قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی، البتہ جانوروں اور چوپایوں کا چڑھانے کا طریقہ تھوڑا علیحدہ تھا۔ اس کی بھی کئی شکلیں تھیں، چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ اولیاء اکرام یا بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، وہ جہاں چاہتا چرتا، گھومتا پھرتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ اسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا، اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آستانے کی بجائے گھر پر ہی ذبح کر دیتے تھے، لیکن کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے۔ اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے اور ان پر جو حرکتیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ سب کرتے، یعنی آستانوں کو چھو کر برکتیں حاصل کرتے،
ان کا طواف کرتے، نیز و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء اکرام بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کریں، انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ بنائیں اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین انہیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ساری نیز و نیاز پیش کرتے اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو مراد مانگی جائے گی وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں۔ ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف کے اختیار کے ماتحت کر لیتے ہیں یا اللہ سے سفارش کر کے کرا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک، اور یہ تھی غیر اللہ کے لیے ان کی عبادت، اور یہ تھی اللہ کے ماں سوا کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا۔